دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج ہے۔ اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکیں۔ وہ 2 صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدل۔ بھائیو، اب وہ 2 صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟
जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, अल्लाह आपका पेट भरता है। जब आप किसी के घर में खाना भेजते हैं, अल्लाह आपके घर में रिज़्क भेजता है। जब आप किसी मजदूर को रोटी देते हैं, अल्लाह आपके रिज़्क में इतनी बरकत डालता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो भूखा है। मोहल्ले में कोई गरीब है, मस्जिद के बाहर कोई फकीर है, कोई मजदूर है जिसने दिन भर कुछ नहीं खाया। बस उस एक इंसान को खाना खिला दें, एक वक्त का खाना, रोटी हो या सालन सादा हो या पका हुआ, और अल्लाह की कसम उस दिन आपकी दुआ रद्द नहीं। दूसरा सदका प्यासे को पानी पिलाना। ये सुने और दिल थाम कर सुने। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान फरमाया कि एक औरत थी जिसने बहुत गुनाह किए, लेकिन एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, जमीन चाट रहा था। उस औरत ने अपना मोजा उतारा, कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उस एक अमल की वजह से उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिली। तो भाइयों, किसी इंसान को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी प्यासे मजदूर को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी बच्चे की प्यास बुझाने पर अल्लाह क्या देगा? और सोचें, अगर आपने किसी मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दिया या किसी गरीब बस्ती में पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक वो पानी पिया जाएगा, जितने लोग पिएंगे उतनी बार आपके नामे अमाल में नेकी लिखी जाएगी। आप सोए होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप काम पर होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप खाना खा रहे होंगे, नेकी लिखी जाएगी। और ये नेकियां आपके रिज़्क में बरकत बनकर आती हैं, आपकी दुआओं को कबूल करवाती हैं, आपके घर की तंगी को कुशादगी में बदलती हैं। भाइयों, ये दो सदके हैं। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। न बड़ा माल चाहिए, न बैंक अकाउंट भरा होना चाहिए, बस एक सच्ची नियत चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए देना है। और जब नियत सच्ची हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह उस छोटे से अमल को इतना बड़ा कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो सदके कैसे करें, कब करें और क्या तरतीब रखें। सबसे पहली बात, ये सदका किसी खास दिन के साथ बांधा हुआ नहीं है, किसी खास वक्त की पाबंदी नहीं है, किसी खास मिकदार की शर्त नहीं है। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, फौरी कर दे, क्योंकि सदके का बेहतरीन वक्त वही है जब दिल में आए और अल्लाह का बंदा सामने। लेकिन एक वक्त सबसे अफजल है, सुबह का वक्त। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है या अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, दूसरा कहता है या अल्लाह रोकने वाले का माल तबाह कर दे। यानी सुबह का सदका पूरे दिन की बरकत का जरिया बनता है। सुबह किसी भूखे को खाना खिला दे और फिर देखें अल्लाह उस दिन आपके साथ क्या करता है। अब तरीका सुन। भूखे को खाना खिलाने का तरीका, घर से निकलते वक्त एक रोटी या खाने का डिब्बा साथ रख ले। रास्ते में कोई फकीर मिले, कोई मजदूर मिले, कोई बच्चा मिले जो भूखा लगे, उसे दे दे, बस इतना काफी। या फिर अपने मोहल्ले में कोई गरीब घराना तलाश करे और हफ्ते में एक बार उन्हें खाना भेजे, या मस्जिद के बाहर बैठे फकीरों को हर जुमे को खाना खिलाए। शक्ल कोई भी हो, मकसद एक है, किसी भूखे का पेट भरना। और नियत ये रखे, या अल्लाह मैं ये तेरी रजा के लिए दे रहा हूं, तू मेरे रिज़्क में बरकत डाल दे, मेरी दुआएं कबूल फरमा और मेरे घर को आबाद रख। प्यासे को पानी पिलाने का तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि घर के बाहर या दुकान के सामने एक मटका या घड़ा रख दे और हर रोज उसे पानी से भर। राह चलते लोग पिएंगे, मजदूर पिएंगे, बच्चे पिएंगे और हर घूंट पर आपको नेकी मिलती रहेगी। या फिर मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दें, एक बार लगाना है और जब तक वो कूलर चलेगा जितने लोग पानी पिएंगे सबकी नेकी आपको मिलती रहेगी। आप सोए होंगे, नेकी आ रही होगी, आप काम पर होंगे, नेकी आ रही होगी। और एक बात और, ये सदका कितना भी छोटा हो छुपा कर करे, दिखावे के लिए न करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुपा कर किया हुआ सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। यानी जितना छुपा कर देंगे उतना ज्यादा असर होगा, उतनी ज्यादा बरकत आएगी और उतनी ज्यादा दुआ कबूल होगी। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने ये दो सदके किए उस दिन आसमान पर आपके लिए दुआ हो रही होती है, फरिश्ते आपके लिए मांग रहे होते हैं और अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाल रहा होता है। और ये आदत बना ले, कम अज कम 21 दिन मुसलसल करें। हर रोज कोई ना कोई भूखा तलाश करे, कोई ना कोई प्यासा तलाश करे और उसे दे, और फिर देखें
اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 2 صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا، اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے دو، اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، کم کما رہا ہے، لیکن اس پہ شکایت کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے اسے درست کرنا، نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہو۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام جہاد میں کہیں وہ نظام موجود ہے، کہیں دنیا نے کر کے دکھایا۔ میرا بچہ ہو، آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل گیا۔ موقع نہیں، ان ساری چیزوں علاج سب کا ایک جگہ ہو، یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا۔ دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر بتایا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، سنتھیسس، کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کریں۔ لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی کھڑا رہ جائے۔ شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، بہرحال نوع انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم اٹھاتا۔ چاہے یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے جاکیاں ہیں، ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے مذاق کرتے ہیں، کیا نہیں گا؟ وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت آنا سے جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو کر پورا تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہوا۔ پہلے جاگیردار لوگوں کی گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے۔ کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا۔ اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی کہ اندر بھی ایک بے تعدادی ہو گئی، ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم خانہ بات۔ پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت، بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں 1:30 بس اتنی ریشو تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس زائد مال ہے۔ فضول کا مطلب وہ نہیں کہ جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار سے نہیں، زائد ضرورت، فضل کے میں نے کئی مرتبہ بیان کیے، فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی، ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے، اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے، وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 میں فضل، وہ استحقاق اس کا نہیں، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ فضل۔ تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے، قال، حضور نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے
ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں، یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ۔ وکل تکبیرۃ صدقۃ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں صدقہ مل جائے گا، یہ صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقۃ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ۔ وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ۔ وامر بالمعروف صدقۃ، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے ہیں۔ وہ مغربی تصور نہیں کیا مانے گا، بچے کو ہاتھ میں لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، تو کوئی حدیثوں پڑھ چکے، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنا۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت، اختیار نہیں ہے تو مشورہ، نصیحت، نیکی کی بات بتاؤ۔ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے۔ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضِعْفُ الْإِيمَانِ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھ کے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوں زبان سے روکے۔ اگر حالات ایسے ہو کہ زبان پر بھی پیرے بیٹھ گئے ہو اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہو تو کم سے کم دل سے نفرت، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہے، تو دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، نہ کچھ کر نہیں سکتا ہے تو کیا، اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ وفی بر احدکم بر احدکم صدقہ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہمدردی کرنا بھی صدقہ۔ یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہ تواضع حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ جو خالص حیوانی تقاضا، بشری تقاضا چلے، حیوانی تقاضا چلے، اس میں بھی اجر ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضع فی حرام اکان علیہ وزر، سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں، اس کو سزا واجب ہوتی ہے۔ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا، جائز طریقے سے کر رہا، وہی جو میں نے شروع میں عرض کی، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک ہے۔ اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دین داری، آپ کی کسب معاش کی جد جو عبادت، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال رزق دینا اس کو، یعنی آپ پر حق، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہے، اور تمہارے وزٹر غور زیارت کرنے والے جو آئے ملنے کے لیے ان کا بھی تم پر حق ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث۔ اب دوسری حدیث پر آئیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے